اسرائیل پیسے جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے کاروباری لوگوں کے، پاکستانی بزنس ٹائکون کے پیسہ جا رہا ہے اسرائیل، جس کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا، پاسپورٹ میں نام تک نہیں ہے، جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن بد نصیبی ہے اس ملک کی، اس ملک کے عوام کی۔ ایک اہم ترین خبر چوہے صاحب، براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کہ لوٹی ہوئی دولت، پہلے تو آپ نے جو سب سنا ہوگا کہ لندن چلی گئی، سوئٹزرلینڈ چلی گئی، امریکہ چلی گئی اور کچھ کوئی یورپین کنٹریز میں چلی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو کرے۔ ہائی پروفائل کیسز میں ایک ہی طریقہ واردات میں آیا کہ جب کسی ریفرنس میں نامزد مرکزی ملزم پالیسی ڈور ریوالونگ کے نام کے ذریعے اقتدار میں آتا ہے تو اس کے خلاف دائر ریفرنس بھاپ کی طرح غائب ہونے لگ جاتا ہے۔ گواہ غائب کے اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور سب سے دلچسپ یہ بات ہے کہ بیرون ملک سے وزارت قانون کے ذریعے منگوایا جانے والا ریکارڈ بھی غائب ہو جاتا ہے، یعنی ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے منگوایا جانے والا ریکارڈ بھی غائب پاکستان کی فائلوں سے۔ نتیجہ باعزت بری ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ سوئس اکاؤنٹس کی طرف آپ کو وہ توجہ دے رہے ہیں جی۔ کمیشن کو نیب نے ایسے بہت سے مقدمات کی فہرست فراہم کی جو بیرون ملک شواہد نہ ملنے پر بند یا ختم کر دیے گئے، اور ایسے عناصر کی واپسی اور ان سے رقوم کی وصولی کی کنجی پاکستان کے اندر ہی موجود ہے، جس کا انحصار تحقیقات اور عدالتی نظام پر ہے۔ یہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام اور تحقیقات۔ عام طور پر یہاں ایک ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ زیادہ تر کارروائیاں اس پارٹی کے خلاف شروع کی جاتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ ایسی کارروائیاں بلا شبہ فرضی نہیں ہوتی، لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ جماعت جیسے اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے خلاف مقدمات فارغ ہونے لگتے ہیں۔ وائٹ کالر کرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جرائم سے حاصل کردہ دولت، ذرا غور سے سنیے جی، کہ وائٹ کالر جرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطی ممالک کے راستے یا مشرق وسطی کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ چودھری صاحب، اسرائیل پیسے جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے کاروباری لوگوں کے، پاکستانی بزنس ٹائکون کے پیسہ جا رہا ہے اسرائیل، جس کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا، پاسپورٹ میں نام تک نہیں ہے، جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن بد نصیبی ہے اس ملک کی، اس ملک کے عوام کی، اور ان کے ساتھ اسرائیل کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جو صاحب ٹیکنیکل، کیونکہ دماغ بڑے ذہین ترین لوگ ہیں نا، یہ اپنا خدا کرے کہ ان کو یہ ساری صلاحیتیں اپنے پاکستان کے لیے لگاتے چوہے صاحب۔ اب اسرائیل کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسرائیل اس لیے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا، اسرائیل کے ساتھ ہم کسی قسم کا رابطہ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ آف پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی سے تفصیلات نہیں لے سکتے، میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے خط نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ اعلیٰ ترین جو ذہن ہے اور یہودیوں کا، یہودی النسل لوگوں کا پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم پر قبضہ ہے جی۔ دو چیزوں میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک انہوں نے فائنینسز دنیا کے، اور نمبر 2 میڈیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو تو نہیں پیسے ویسے ملے؟ وہ اب تو بڑے یہ لانتی لوگ ہیں، ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کمپٹر اور سرمایہ دار جو ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جدھر جدھر اس کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، منافع کا لالچ ہے، اور اپنا پیسے کو محفوظ سمجھتا ہے اور پیسے سے پیسہ جوڑ سکتا ہے، ادھر ادھر لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے یہ چوہے صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیف ہیون ہے، سب سے زیادہ محفوظ ترین
जन्नत इन मुआशी दहशत गर्दों की, जन्नत ही नहीं कहना चाहिए, जहन्नुम ही है, और क्योंकि ये तो जब मरेंगे तो पता चलेगा कि ये मुआशी दहशत गर्दों की जो जहन्नुम है वो फिर इसका मतलब है सेफ हेवन इसराइल है। इसराइल में सब कुछ, इसराइल के रास्ते में सब कुछ। भाई आप जिधर आपने पैसे जमा कराए हैं, या चोरी का माल, या डाके का माल, या बदनवानी का माल, या मुल्क से लूटा हुआ पैसा, या मुल्क के लिए हुए कर्जों का वहीं से बाहर ले गए हैं, और भाई आपको ये मजाक लगता है ना बाज़ औक़ात। मैं कह रहा हूं कि एक अहम तरीन रियासती अदारे के सरबराह ने खुद मुझे कहा कि जो सी पैक के कई प्रोजेक्ट्स हैं उनका 19 बिलियन डॉलर जो आया उसमें से सिर्फ 10 बिलियन डॉलर ग्राउंड पर प्रोजेक्ट्स में लगा है, 9 बिलियन डॉलर जो है बाहर के मुल्क, बाहर की फर्में और यहाँ के हुक्मरान जो बाहर पैसा लेके गए हैं वो खा गए। यानी आधा पैसा ही, आप अंदाजा लाएं कि 9 बिलियन डॉलर जो है कितना पैसा बन जाता है, आप देख लें। वो जो सब मेरे और आपके लिए तो बहुत ये ज्यादा हालात है, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। ये तो अभी एक चीज आई है और बहुत कुछ निकलेगा आपके सामने।